داستانے کربلا داستانے کربلا داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستانے کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں قرۃ العین فاطمہ ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے اطفال النجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا سیزن 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہر روز ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، جن کے ساتھ داستان کربلا کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ آج داستان کربلا سیزن 2 کے جو مہمان ہیں وہ ہیں امو نواب۔ امو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امو آج یوم عاشور ہے، سب سے پہلے میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ بیٹا میں آپ کی خدمت میں، اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں اور خاص طور پہ حضرت صاحب العصر والزماں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امو امام حسین علیہ السلام کا مختصر سا تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے۔ آپ عالی حسب اور عالی نسب کے مالک تھے۔ آپ کے ہم دیکھتے ہیں والد گرامی قدر حضرت امیر المومنین کی ذات ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدۃ النساء العالمین ہے۔ آپ کے جد حضرت رسول خدا ہیں اور آپ کی جدہ ملیکۃ العرب ہیں۔ امو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے؟ بیٹا ویسے تو ہمارے پاس بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں کہ جس سے رسول اللہ کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے لیے کبھی آپ رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے لیے کبھی نماز کو طول دیتے ہیں، کبھی جنت سے کپڑے منگوا کر دیتے ہیں، کبھی بھرے مدینہ میں تمام اصحاب کے سامنے آپ کی سواری بنتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جس سے رسول خدا کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مختصراً وہ حدیث یہ ہے کہ خرج النبی من بیت زوجتہ فمر علی بیت فاطمہ۔ نبی اعظم اپنی ایک زوجہ کے گھر سے نکلے اور جناب سیدہ کے گھر کے قریب سے گزرے، فسمع الحسین یبکی۔ نبی اعظم نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں۔ قال الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی۔ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو نہیں جانتی کہ میرے لخت جگر حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے؟ یعنی اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا رونا نبی اعظم کو سوگوار کرتا تھا۔ امو جب امام حسین علیہ السلام اتنے فضائل و کمالات کے مالک تھے تو امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ جی بیٹا، امام حسین علیہ السلام کے کمالات اور فضائل ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود امام کو مظلومانہ طور پہ شہید کیا جاتا ہے۔ اس کے چند وجوہات ممکن ہیں۔ پہلی وجہ دنیاوی طمع اور لالچ، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن سعد کہ جس کو امام کے فضائل اور کمالات کا پتہ تھا، امام کو جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے دل میں رے کی حکومت کا لالچ تھا۔ اور دوسری وجہ شیطانی بہکاوے میں آ جانا۔ ڈھیر سارے ایسے افراد تھے کہ جو شیطانی بہکاوے میں آ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے مختلف خطبات دیے اور متعدد مرتبہ خطبات دیے تاکہ ان لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام میں کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو جانتا نہ ہو یا پہچانتا نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے ان سب کے اوپر اتمام حجت کر دیا تھا۔ تیسری وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خود ان کی زبانی قاتلین کی زبانی ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ کیا ہے کہ آل محمد سے خصوصاً امیر المومنین کی ذات سے بغض رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور ان سے کلام کرتے ہیں اور اپنے خطبے میں ان سے پوچھتے ہیں یا ویلکم علی ما تقاتلونی، اے لوگو تم مجھ سے کیوں جنگ کر رہے ہو، علی حق ترکتہ ام علی سنت غیرتھا، کیا میں نے کوئی ایسا حق ہے جو چھوڑ دیا ہے، یا میں نے سنت رسول کو تبدیل کیا ہے، ام علی شریعت بدلتھا، یا میں نے کوئی شریعت کو تبدیل کیا ہے۔ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے، نہ آپ نے سنت کو تبدیل کیا ہے، نہ آپ نے شریعت کو تبدیل کیا ہے، بل نقاتلک بغض منا لابیک، بلکہ ہم آپ سے اس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ آپ کے والد سے ہم بغض رکھتے ہیں، وما فعل باشیاخنا یوم بدر وحنین، اور اس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ آپ کے والد گرامی قدر امیر المومنین کی ذات نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ بدر اور حنین میں جو کچھ کیا تھا۔ امو، ہمیں 10 محرم کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ بیٹا 10 محرم وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کربلا میں مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے۔ اس دن جتنا ممکن ہو سکے غم اور حزن کی کیفیت میں رہنا چاہیے، ہو سکے تو سر میں خاک ڈالیں، آستینوں کو الٹ دیں اور زیارت عاشور پڑھیں، اور اس دن کے جو مخصوص اعمال ہیں وہ انجام دیں۔ آپ کے کسی بھی عمل سے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ خدا نخواستہ اس دن خوش ہیں، آپ غم اور اندوہ کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس رات یعنی لیلہ عاشورہ اور عاشور کے دن اپنے آپ کو کربلا میں پہنچائیں، اور اگر کوئی شخص موفق نہیں ہو سکتا، نہیں پہنچا سکتا، تو جہاں پہ بھی ہے اس دن خاص طور پہ زیارت عاشورہ کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اس دن حزن کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ امو، امام حسین علیہ السلام نے اہل حرم کو کس طرح سے ودا کیا؟ بیٹا کربلا میں جو ودا ہوئے ہیں، حضرت اکبر ودا ہوئے، حضرت ابوالفضل عباس ودا کر کے گئے، ان سب سے سخت ترین ودا جو ہے وہ حضرت سید الشہداء کا ودا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابوالفضل العباس ودا ہوئے تو سید الشہداء موجود تھے، جب حضرت اکبر ودا ہوئے اس وقت سید الشہداء موجود تھے، دیگر اعزاء اور اقارب موجود تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے تو اس وقت اہل حرم میں کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک سید الساجدین موجود تھے، وہ مریض تھے۔ تاریخ بتاتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں جانے سے پہلے ودا کرنے کے لیے آئے تو ایک آواز بلند کی۔ جب سید الشہداء نے دیکھا کہ میرے تمام انصار مارے گئے، میرے جوان مارے گئے، تو امام نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور فرمایا حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی میری جو مدد کرے؟ تو امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے اور بلند آواز سے کہا یا سکینہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی سلام، اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے اہل حرم، آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ تو مقتل بتاتا ہے کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ کوئی کسی بی بی نے ابا کے دامن کو تھاما ہوا تھا، کسی بی بی نے حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی تھی، کوئی بی بی حضرت کی قمیض کے دامن کو تھامے ہوئے تھی، تمام بیویوں نے گرد حالہ ڈالا ہوا ہے اور تمام بیویاں رو رہی ہیں۔ سید الشہداء کبھی بیٹی کو چپ کراتے ہیں، کبھی اپنی بہن کو چپ کراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ام کلثوم مت رو، کبھی کہتے ہیں زینب خاموش ہو جاؤ، کبھی کسی بچے کو چپ کراتے ہیں۔ کافی دیر لگی مولا کو ان کو چپ کراتے ہوئے۔ جب مولا جانے لگے، ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے بابا بھی اپنی اس بچی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نام تاریخ میں سکینہ لکھا ہے کہ جب مولا جانے لگے تو بی بی نے اپنے بابا کو پکڑا اور کہا بابا اگر ایک احسان کرو تو میرے ساتھ زمین کربلا پہ بیٹھ جاؤ۔ بابا بیٹھ گئے۔ بیٹی نے اپنے بابا کو دیکھا اور دیکھ کے کہا بابا اس زمین کربلا کی ریت کو میرے سر پہ ڈالو۔ کیوں بابا، کیوں میرے بیٹا، ایسے کیوں کروں؟ کہا بابا میرے ساتھ وہ سلوک کریں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام حسین رونے لگے اور کہنے لگے بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی سے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟
سکینہ کہنے لگی بابا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بعد مجھے تماچے لگنے ہیں، آپ کے بعد مجھے تازیانے لگنے ہیں، بابا میرے ساتھ یتیموں والا سلوک نہیں ہوگا، بابا میرے ساتھ ابھی سے یتیموں والا سلوک کرتے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، کبھی بیٹی کے آنسو صاف کر رہے ہیں، کبھی سینے کے ساتھ لگا کے پیار کر رہے ہیں۔ ودا کیا مولا نے، اللہ جانے کیسے ودا کیا اپنی بیٹی کو۔ بیٹی بھی جانتی ہے کہ بابا اس جگہ جا رہے ہیں جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا، اور باپ کو بھی پتہ ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ بڑا عجب منظر تھا اور بڑا ہی غم زدہ حالت اور کیفیت تھی۔ امام اپنی بیٹی سے ودا کر کے امام اپنے راہوار کے پاس آتے ہیں اور بلند آواز سے روتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں اینا علی اکبر، اینا عباس، جب تم میدان کی طرف جاتے تھے تو میں تمہیں سوار کرتا تھا، آج میں میدان کی طرف جانے لگا ہوں تو مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اے بھیا حسین اگر کہو تو میں آؤں تمہیں سوار کروں۔ مولا رونے لگے اور مولا نے کہا بہن زینب کبھی دیکھا ہے کسی بہن نے کسی بھائی کو موت کے لیے سوار کیا ہو؟ الغرض امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے، مولا جب جانے لگے تو پیچھے سے سیدہ زینب نے آواز دی بھیا ذرا ایک لحظے کے لیے خیمے میں آنا، بہن زینب ابھی تو ودا کر کے جا رہا ہوں، اب کس لیے بلا رہی ہو؟ کہا بھیا تھوڑی دیر کے لیے آنا، میں نے ماں کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیام میں واپس آئے، گھوڑے سے نیچے اترے اور سیدہ زینب نے کہا ذرا میرے سامنے بیٹھو۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین کے گلے کے بوسے لینے شروع کیے اور پھر سینے کے بوسے لینا شروع کیے۔ بہن زینب یہ کون سی وصیت تھی؟ کہا جب میری ماں زہرا اس دنیا سے جانے لگی تھی اس وقت میری ماں نے مجھے قریب بلایا تھا اور قریب بلا کے کہا تھا اے میری بیٹی زینب، جب کربلا میں سید الشہداء آخری ودا کر کے جانے لگیں، جب تیرا بھائی حسین آخری ودا کر کے جانے لگے تو اپنے بھائی کے گلے پہ بوسے دینا اور سینے پہ بوسے دینا، یہ میری نیابت میں دینا۔ میں نے پوچھا تھا ماں گلے پہ بوسے کس لیے دوں اور سینے پہ بوسے کس لیے دوں؟ تو اماں نے کہا تھا گلے پہ بوسے اس لیے دینا کہ وہاں پہ تلوار چلنی ہے، اور سینے پہ بوسے اس لیے دینا کہ وہاں گھوڑوں نے دوڑنا ہے۔